بسم الله الرحمن الرحيم کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی. جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی. گانے والیاں ظاہرت کا دو مطلب ہیں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا. وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم. محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے. تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ. تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر. یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے. یہ اللہ، وہ اللہ، وہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا. کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم اللہ کا انکار کرتے ہو. لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین،
اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی قدم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے
وہ اقبال کو تم مان دو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا، پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے یہ 6 لاکھ کیسے پڑا ہے؟ اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے۔ 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت سداد باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ کیا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا اے مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔
میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، وہ چھوٹے موٹے گھوڑے نہیں، بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادو والا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم الغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امہ، ماؤں کے نافرمان، وادنا صدیقہ، دوست کا استقبال، واقصى اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الأصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، وَشُرْبَتُ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، وہ یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو،
ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا. زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا. 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا. خون کا قریبی رشتہ. اور میرا اللہ کیسا ہے؟ میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہائے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے. اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے. پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے. چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی. کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے. بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو. سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا. جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید. آؤ جی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے؟ آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب. جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی عین اولک رب غیری. میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا. جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے یا ایہا الانسان. او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی،
हादी हारून की माँ मेहदी के मिजाज पे सवार थी। मेहदी उसके पीछे भी जैसे नूर जहां जहांगीर पे छा गई, खैजुरान मेहदी पे छा गई। जब वो मर गया तो हाथी खलीफा बना। उन्होंने कहा अम्मा वो घर के अंदर बैठना, बाहर नहीं आना, चार दीवारी में तेरा हर हुक्म चलेगा, हुकूमत के मामलात में दखल नहीं देना। रात सोते को माँ ने मरवा दिया। माएं तो ये जुल्म करती चली आई हैं, पर तेरा रब हरगिज 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 कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता। ये बच्चे क्यों मर गए, ये मासूम क्यों मर गए, ये पत्थर क्यों हिल गए, या गरीब लोग थे इनको क्यों पकड़ लिया। और मत करो ये बातें, मत करो ये बातें, इनसे तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मेरे अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है। जन्नत कोई मुफ्त का सौदा है। वलनबलवन्नकुम बिशै, मैंने तुम्हें आजमाना है दुख देकर भी, सुख देकर भी। वनबलुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, मैंने तुम्हें आजमाना है राहत देकर भी, मुसीबत देकर भी। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहां अजाब की तरफ इशारा है, यहां अजाब को बताया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहां इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुन लो, दो आयात आपको बता रहा हूं, दोनों का मिस्दाक अलग है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़निल्लाह, बिमा कसबत ऐदीकुम, बिमा कसबत ऐदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अजाब होता है, और बिइज़निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उस पर मुसीबत डाल कर उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे, हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें यह मिल जाता तो हमें कोई नुकसान न था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है। आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे ली, ऐसे चूमा, यहां तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया? नऊज़ बिल्लाह, मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूं। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो वो उधर चले गए, फिर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैनू नप्पे नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते कभी उधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहाँ तक कि उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा तो फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे। अब इसको क्यों सीन, हाय हाय क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं। इधर आ सितम दर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। वो सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफिले के सबसे हसीन नौजवान थे।
جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے. بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا. ان کا یا عمّا ہے چچا. تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا. تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں. اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا. اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی. ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر. ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے. جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں. عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی. عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا. 16 آخری شہزادہ عبداللہ امامہ حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے. علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے. آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کو ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے. خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے. تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے. اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا. خون کا فوارہ چھوٹا. اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے. یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا. اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام. سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے. امتحان ہے ہمارا بھی. جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہوتا حساب دے دو. جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا. رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں. معصوموں کے ساتھ مرے ہیں تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاری ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا، اس کی حفاظت کی، پھر ایک پاکیزہ جماعت تیار کی جنہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مینا کی وادیوں میں لے لیا. اور آپ کی وفات کے بعد صرف 99 ہجری میں اسلام کی آواز دبیل پور تک پہنچی، کشمیر تک پہنچی. سن 50 ہجری میں محمد بن ابی صفرہ کابل کے راستے پشاور سے نکلتے ہوئے، لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے. کلات میں 7 صحابہ، تابعین کرام، شہداء آج بھی پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں. اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 90 ہجری میں وہ دیوبل کے راستے سے سندھ آئے اور ملتان تک پہنچے، دبیل پور تک پہنچے اور ادھر قیتبہ بن مسلم الباہلی کاش گش تک پہنچے. اور حضرت عبد الرحمن بن عباس، عقبہ بن نافع، ابو جمع انصاری، ابو لبابہ انصاری، رویفہ انصاری، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو شمالی افریقہ، لیبیا، مراکش، الجزائر اور تیونس پہنچے. ان سب مقامات کے اندر ان کی قبریں پھیلی ہوئی ہے. عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے، ابو جامع تیونس میں دفن ہوئے، عبد الرحمن بن عباس، معبد بن عباس یہ شمالی افریقی میں دفن ہوئے. حضرت عبد الرحمن پیرس سے جنوب کی جانب 200-250 کلومیٹر دور ان کی قبر بنی. اسد ابن سراج اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی، وہاں ان کی قبر بنی. قسم بن عباس کی سمرقند میں قبر بنی. ربی بن زید حارثی
کی سجستان میں قبر بنی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی استنبول میں قبر بنی، ابو طلحہ انصاری کی بحیرہ روم میں قبر بنی، برا بن مالک کی تستر میں قبر بنی، نعمان بن کی نحمد میں قبر بنی، عمرو بن ماد یرکب کی نحمد میں قبر بنی، ابو رافع غفاری کی خراسان میں قبر بنی، عبد الرحمن بن سمرہ کی خراسان میں قبر بنی۔ اس وقت وہ افغانستان کا حصہ ہے۔ یہ دیکھو ان کی قبروں کا نیٹ ورک، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوتے ہوتے دنیا میں زمین میں چھپ گئے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 برس کی عمر میں گھر سے نکلے، اس ہندوستان میں ہمارے ضلع ملتان تک وہ آئے۔ کیا ان کا گھر نہیں چھوٹا تھا؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں چھوٹے تھے؟ صرف 4 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، حجاج نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی۔ 4 مہینے بعد سندھ میں جہاد کی ضرورت پڑی تو اٹھ کر ان کو بھیج دیا اور 2 سال یہاں رہے، پھر گھر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، پھر شہید ہو گئے۔ صرف 4 مہینے ان کا گھر آباد ہوا، پھر اجڑ گیا، اور اس گھر کے اجڑنے کی برکت سے سندھ میں اسلام پھیلا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا محمد بن قاسم کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ سودا کر کے گئے، ایک گھر تو اجڑا لیکن کئی گھر آباد ہوئے۔ سن 90 ہجری سے لے کر آج تک سندھ کے ملتان تک جو نسلیں چلی آ رہی ہے وہ محمد بن قاسم کے کھاتے میں جا رہی ہے۔